اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، ابتدا جب روزہ فرض ہوا تھا تو اس وقت حکم یہ تھا کہ جب رات کو نیند آ گئی اس کے بعد اگلے دن کا پھر سے روزہ شروع، اور رات کے وقت کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، اور مباشرت بھی منع تھی۔ اس کے بعد پھر کچھ ایسے واقعات پیش آئے تو اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ رمضان کی راتوں میں کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو۔ تو آخر وقت تک کھانا پینا، مباشرت کرنا رمضان کی راتوں میں جائز ہے۔ جب صبح صادق ہو جائے اور سحری کا ٹائم ختم ہو جائے تو اس وقت یہ سارے کام بند کر دیں۔ تو اب اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ناپاک حالت میں ہے، رات کو اس کے اوپر غسل واجب ہوا، ناپاک حالت میں ہے، ابھی سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا، تو کیا اس بندے کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو چونکہ کھانے پینے کی اور مباشرت کی سحری کے وقت تک اجازت دی گئی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جنابت ہے، غسل کا فرض ہونا، یہ روزے کے منافی نہیں ہے۔ اگر دن کی حالت میں، نیند کی حالت میں کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر مرد ہو یا عورت ہو، رات کو غسل فرض ہوا تو وہ صبح اٹھ کر سحری کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث ملتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غسل فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز والا وضو کر کے سحری کا کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور سحری جب ختم ہو جاتی اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور پھر نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ تو اگر کسی مرد پر غسل فرض ہے، کسی عورت پر غسل فرض ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے رات کو غسل نہیں کر سکے تو صبح تک غسل کر سکتے ہیں، زوال سے پہلے تک، تو اس کے روزے میں فرق نہیں آتا۔ اسی طرح اگر دن کو کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تو فوراً غسل کر لینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح علماء نے یہ لکھا کہ رمضان کی راتوں کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، مباشرت کر سکتے ہیں، تو دن کے وقت بندہ اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن مباشرت نہیں کر سکتا۔ ساتھ بیٹھ سکتا ہے، ساتھ لیٹ سکتا ہے، باقی سارے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن مباشرت نہیں کر سکتا۔ تو اگلی بات اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ پہلے تو منع کیا گیا تھا کہ رات کو کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، جب نیند آ گئی تو اگلے دن کا روزہ شروع۔ اب اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے روزے کی خود حد بندی کر دی۔ جو فائنل حکم اللہ نے بھیج دیا وہ یہ ہے کہ جب صبح صادق کی روشنی پھیلنے لگے تو اس وقت سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور یہ روزہ کہاں تک پورا کرنا ہے؟ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، جب رات شروع ہو جائے تو اس وقت روزہ افطار کر دو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ صبح صادق جب روشنی نمودار ہونے لگے تو اس وقت سحری کا ٹائم ختم۔ تو ابتدائی آیت جب نازل ہوئیں یَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، یہاں تک یہ آیت نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام اس وقت چونکہ بجلی نہیں تھی، چراغ بھی کسی کے گھر میں ہوتے تھے، اکثر اندھیرا رہتا تھا، تو بعض صحابہ کرام نے ایسا کیا کہ دو دھاگے لے لیے، ایک سفید رنگ کا، ایک کالے رنگ کا، اس کو اپنے پاؤں کے اوپر رکھ لیتے، پھر سحری کا کھانا شروع کرتے اور ان دھاگوں کو بھی دیکھتے رہتے۔ جب وہ دھاگے ممتاز ہو جاتے، ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آنے لگ جاتے تو پھر سحری بند کر دیتے۔ تو کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اب وہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے، چھوٹے گھر ہونے کی وجہ سے اندھیرا زیادہ رہتا تھا، تو سحری کھاتے رہتے تھے، صبح ہو جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتاتے کہ ہم سحری کھا رہے تھے اور ہمیں دھاگے نظر نہیں آ رہے تھے، صبح ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا لفظ نازل فرمائے من الفجر۔ تو اب بات واضح ہو گئی کہ یہ جو سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا ہے، اس سے یہ دنیا کے دھاگے مراد نہیں ہیں، بلکہ
صبح کی سفیدی مراد ہے رات کا اندھیرا اور صبح صادق کی سفیدی، کہ رات کے اندھیرے سے صبح صادق کی سفیدی جب واضح ہو جائے تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس وقت روزہ بند کر دینا چاہیے۔ تو اس کے بعد اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ روزہ پورا کہاں تک کرنا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، جب رات شروع ہو جائے تو اس وقت روزہ افطار کر دو۔ اب روزے کی حد یہاں تک ہے۔ تو یہ رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو مغرب کی جیسے ہی آذان ہوتی ہے، سورج مشرق میں غروب ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے اور مشرق سے اندھیرا نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت رات آ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی سورج غروب ہو، چاہے اندھیرا ہو یا نہ ہو، تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی سورج غروب ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کیا کرو اور سحری آخر وقت میں کھایا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ جو دنیا کے اندر بابرکت کھانے ہیں ان میں سب سے زیادہ بابرکت کھانا سحری کا کھانا ہے۔ تو سستی کی وجہ سے سحری چھوڑ نہ دیا کرو، سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو، اگر بھوک نہ بھی لگی ہو تو ایک لقمہ ہی کھا لیا کرو، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے برکت والا کھانا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سحری کھاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو مطلب اتنا مبارک عمل ہے سحری کھانے والا۔ اور روزہ افطار کرنے میں جلدی کرو، اور یہ بھی صریح واضح حدیث بخاری شریف کی حدیث میں فرما دیا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہو تو فوراً افطار کر لینا چاہیے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس میں اجر کم ہو جاتا ہے۔ تو رات کی جو حد بندی ہے وہ سورج غروب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ اندھیرا چھا جائے یا نہ چھائے، تو رات تک روزے کو مکمل کرنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جو فجر کا دھاگا ہے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اپنے روزے کو پورا کرو رات تک۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔